تصوف کے سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنے کی ایک اور وجہ وہ یہ ہے کہ دوسرے تصوف کے بادشاہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی محبت اہل بیت اور صحابت کا تذکرہ کیا اپنی کتاب کے اندر۔ تو ابھی ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ یہ انہوں نے پورا تذکرہ کیوں نہیں کر دیا؟ پورا تذکرہ کر دیتے، کوئی 26 باب لکھ دیتے؟ نہیں، ہر ایک آدمی نے جو اس کے لیے اس دور میں جہاں وہ بیٹھا ہے جو ضروری ہے وہ زائد اس نے وہ لکھنا ہے، بات یاد رکھیے۔ تو یہ بھی کوئی اعتراض کرنا جی فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے کیا، اور کیا تو تھوڑا کیا، یہ کیا اعتراضات ہیں؟ پھر یہ اعتراض تو سب پر ہوں گے۔ اب آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن میں 4 بار لیا، موسیٰ علیہ السلام کا 100 سے بھی اوپر چلا گیا، تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں؟ کیا چکر؟ تو نام کیا، نام لیا یا نہیں لیا، دیکھنا یہ ہے کہ تذکرہ کر گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب میں نہ ہو ویسے تذکرہ کر دیا ہو۔ اب سنیے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں آپ کا تذکرہ کیا۔ میں آپ کو باب بتا دیتا ہوں، صفحہ کم ہی بتاتا ہوں، کیوں صفحے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں میاں۔ تو باب نمبر 8 پر آپ نے جانا ہے۔ اب خلاصہ سن لیجئے اس کا، اب فارسی تو پڑھنے سے نا بہت لمبی گفتگو ہے۔ ایک دن ایک عیالدار غریب آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا جی میرے گھر میں بچے تو ہیں پر آج کھانا کوئی نہیں بچوں کے لیے، عیالدار ہوں میں، آج کھانا آپ کے در سے لے کر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میرا رزق رستے میں ہے، تو بیٹھ جا، غیب بھی دیکھو، غیب ذرا دیکھو، میرا رزق رستے میں ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھا، تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ایک صاحب آئے، آتے ہی انہوں نے سلام کیا اور اپنے سلام کے بعد کہا کہ حضرت امیر معاویہ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو جواب دیا اور عرض کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ 5000 دینار ہیں آپ کے لیے، آپ اپنے چھوٹے کاموں میں صرف کیجئے، اس کے بعد آپ کی بہتر خدمت کی جائے گی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے 5000 دینار اس سے لے کر سوالی کو دے دیے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ان پیسوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارا رزق رستے میں ہے، ہمارا رزق رستے میں ہے، دیا کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ اب اگر کوئی اس لیے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے کہ ہم سید ہیں، تو غوث پاک اور داتا صاحب سے بڑا کون سید ہوگا کہ جن کے شجرے میں رستے میں کوئی شک نہیں؟ تو اگر سید ہونے کے لحاظ سے گالیاں دی جاتی ہیں تو پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور داتا صاحب غوث پاک سے بڑا کوئی سید نہیں ہے بعد میں۔ اور اگر کوئی اس لیے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے کہ مجھے حضرت علی سے محبت ہے، تو غوث پاک سے بڑھ کر کس کو محبت ہوگی جن کے منہ میں 6 مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے؟ تو امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ 35 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر آیا ہوں۔ سارے تصوف کے شجرہ طریقت انہی کے ذریعے حضرت علی تک جاتے ہیں۔ آپ کا فرمان جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتاب جامع الاحکام القرآن جلد 16 ہے، صفحہ 1322 ہے امام قرطبی کی۔ خلاصہ کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اللہ دونوں سے راضی ہوا، ان کی لڑائی ایسی لڑائی تھی کہ صحابہ موجود تھے، ہم غیر موجود، وہ حالات سے واقف، ہم غیر واقف۔ کیا زبردست جملہ دی۔ حضرت امام حسن بصری نے ان کا ذکر کیا اور کہا دیکھو لڑائیوں پہ جج نہ بنو۔ خلاصہ یہ ہے، اصل میں سب نے خاص طور پہ یہی کہا ہے، خلاصہ ان کی بات کا یہی ہوتا ہے، لڑائیوں میں تم جج نہ بنو۔ تصوف کے ایک بڑے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے امام مجدد الفسانی شیخ سر ہندی رحمت اللہ علیہ 11ویں صدی کے یہ مجدد ہیں۔ دیکھا مجدد جو بھی مجدد گزرا ہے اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، دفاع کیا ہے، ان کی شان کو بیان کیا ہے، شان سے کف لسان نہیں کیا۔ ہاں تو مکتوب نمبر 54 پہ کہتے ہیں کہ تمام بدعتی فرقوں میں سے بدتر فرقہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کو کافر کہا ہے،
لیغیظ بہم الکفار۔ مکتوب نمبر 251 پہ فرمایا پس معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ مولانا روم، میں تصوف میں اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں، دیکھیے کل کو تاریخ لکھی جائے گی، تاریخ کے کونے میں ہمارا کہیں نام آئے گا ضرور۔ تو تصوف میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اور صوفیاء نے ان کی توہین نہیں کی، یہ میں بتا دوں، جو کر رہا ہے وہ صوفی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ اب مولانا روم جو ہے ان کا تذکرہ 41 نمبر سٹوری پہ میں کرایا۔ انہوں نے مثنوی شریف دفتر دوئم صفحہ 23 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا انہوں نے، اور ایک پکے عبادت گزار کی حیثیت سے کیا ہے، اور ان کو تمام امت مسلمہ کا ماموں کہا ہے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں جی کہ مولانا روم تصوف کے بادشاہ ہیں، تو اب یہ بھی ذرا یاد رکھ لیجئے پھر مولانا روم نے کیا لکھا؟ تر خبر آمد کے خال مومنہ، خال المومنین لکھا، اور مولانا روم نے کئی مرتبہ ان کو امیر المومنین لکھا ہے، اور شان بیان کرنے سے کف لسان نہیں کیا۔ کف لسان صرف بدتمیزی سے ہے، ان کی شان بیان کرنے سے کف لسان نہیں ہے۔ ان کی شان عقیدے کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے، ان کی شان حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے، ان کی شان تاریخ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہے، ان کی شان جو ہے وہ تفسیروں میں بیان کی گئی ہے۔ تو کف لسان شان بیان کرنے سے نہیں ہے، فضائل بیان کرنے سے نہیں ہے، کف لسان بدتمیزی کرنے سے اور جج بننے سے، کہ تمہیں جج بننے کی کسی نے اتھارٹی نہیں دی کہ تم حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے ڈھونڈو غلط کون ہے۔ پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 108 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کرایا۔ انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی ہے، بادشاہ تھے مگر صوفی تھے۔ عام کے سامنے جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھگڑوں کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ امور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا، تو پھر تم اپنی زبانوں کو اس میں ملوث کیوں کرتے ہو؟ خلاصہ کیا بنا کہ یعنی تم جج مت بنو، ہاں شان بیان کرو، جج نہیں بنو، اور برائی بھی بیان نہ کرو۔ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، 130 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کرایا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں کون صحیح تھا؟ واہ، اب ان سے بڑا نہ تو کوئی ذہین ہے، نہ تاریخ دان ہے، نہ حدیث دان ہے۔ قرآن روزانہ تلاوت کرتے ہیں کیونکہ آپ کو صبح لیکچر دینا ہے، تو بھئی اب آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کے سامنے ایسی بات پیش کروں جس کا وہ مجھ سے سوال کرے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے مقتولین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، یہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ وہ مجھ سے وہ سوال کریں گے جس کا میں مکلف ہوں۔ گویا کہ آپ نے اس آیت کی اطلاع دے دی سب کو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 141۔ نہیں کرنی، جج نہیں بننا۔ دوسری صدی کے مجدد، میں مجددین کا ہی حوالہ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی مجدد ہے، مجدد جب آئے گا نا وہ پچھلے مجدد کی مخالفت نہیں کرے گا، اس کی عقیدے کو ہی آگے بیان کرے گا۔ جی اب یہ دوسری صدی کے مجدد دیکھ لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، 33 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن العاص، اللہ سب سے راضی ہوا، ان کے بارے میں کہے کہ یہ گمراہ تھے تو حکومت قتل کا حکم جاری کرے۔ یہ دوسری صدی کے مجدد نے کہا ہے۔ تیسری صدی کے مجدد امام احمد بن حنبل، 31 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کرایا ہوں۔ کتاب ہے مجمل الرغائب فی مال امام احمد بن حنبل من المناقب۔ یہ کتاب لکھی ہے امام ذکی الدین عبداللہ بن محمد الخزرجی الحنبلی، 790 قمری سال پہلے یہ کتاب لکھی، 2019 کے میں حساب لگائیں تو یہ الباب السابع، ٹھیک ہے، فی ذکر اعتقادہ فی العصول، یہ 7واں باب ہے۔ میں نے آپ کو کتاب بتا دی، رائٹر بتا دیا، باب بھی بتا دی۔ باب اس لیے بتاتا ہوں، سبا نہیں بتاتا، وہ باب جلدی مل جاتا ہے۔ تو الباب السابع
فی ذکر اعتقادہ فی العصول. دیکھا آپ نے کہ اعتقاد کی چیپٹر میں، عقیدے کے چیپٹر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تھے بڑے. تو 22-133 آپ سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پوچھی تو فرمایا ما اقول فیہا الا الحسنى رحمہم اللہ اجمعین. بھائی میں ان کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر رحمت نازل فرمائے. یہاں بھی عقیدے میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر انہوں نے کیا، عقیدے کے اندر. دیکھا آپ نے کچھ لوگ یہ کہنے گے حضرت امیر معاویہ کا ذکر عقیدے کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ عقیدے کے اندر بیان کیا انہوں نے.